الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، آج کا بیان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ اسلام کی تاریخ کا وہ باب ہے جسے پڑھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل کانپ اٹھتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ ناظرین کرام، سن 60 ہجری کا زمانہ تھا۔ اسلامی دنیا میں سیاسی حالات بدل رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید حکمران بنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا فیصلہ کیا جسے وہ دین اور اپنے ضمیر کے مطابق درست سمجھتے تھے۔ اسی دوران کوفہ سے بہت سے خطوط آئے جن میں لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جلد بازی نہیں کی بلکہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لیا جا سکے۔ ابتدا میں بہت سے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی حمایت کی، لیکن بعد میں حالات بدل گئے اور اکثر لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے ثابت قدمی دکھائی اور اپنی جان قربان کر دی۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے اپنے اہل خانہ اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں مختلف لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو حالات سے آگاہ کیا، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ چند دن بعد قافلہ ایک ایسی سرزمین پر پہنچا جسے آج دنیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ سفر کرتا ہوا کربلا کی سرزمین پر پہنچا۔ دوسری محرم 61 ہجری کو یہ قافلہ وہاں ٹھہرا۔ یہی وہ زمین تھی جہاں تاریخ کا ایک نہایت دردناک باب رقم ہونا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ عرض کیا گیا، کربلا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس نام کو سن کر فرمایا کہ یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے وہیں قیام فرمایا۔ کچھ ہی دیر بعد مزید لشکر آ گئے اور حالات سخت ہوتے گئے۔ چند دن بعد فرات کے پانی تک رسائی بھی روک دی گئی۔ خیموں میں بچے پیاس محسوس کرنے لگے، عورتیں پانی کی تلاش میں بے چین ہوئیں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھی صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ ناظرین کرام، امام حسین رضی اللہ عنہ نے آخری وقت تک لڑائی سے بچنے کی کوشش کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مخالفین کو نصیحت کی، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یاد دلائیں اور فرمایا کہ خون ریزی سے بچو۔ مقصد یہ تھا کہ امت میں فساد نہ پھیلے اور حق کی بات امن کے ساتھ سمجھائی جائے، لیکن حالات بہتر نہ ہو سکے۔ خیموں میں موجود بچے جب پانی پانی کی صدا لگاتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے دل غم سے بھر جاتے، مگر کسی نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجوں اور بچوں کی پیاس دیکھ کر بار بار فرات کی طرف نگاہ کرتے، لیکن ہر قدم پر رکاوٹیں تھیں۔ ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو تسلی دیتے اور فرماتے، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، یہ صرف جنگ کا میدان نہیں تھا بلکہ صبر، وفا، ایثار اور اللہ پر کامل بھروسے کا امتحان تھا۔ ہر لمحہ آزمائش بڑھ رہی تھی، لیکن اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم حق سے نہیں ڈگمگائے۔ رات ڈھلنے لگی، خیموں میں خاموشی چھا گئی، ہر شخص عبادت، دعا اور تلاوت قرآن میں مصروف تھا۔ سب جانتے تھے کہ آنے والا دن تاریخ کا ایک نہایت اہم دن ہوگا۔ عاشورہ کی صبح طلوع ہوئی۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی کربلا کا میدان ایک نئے امتحان کا گواہ بننے والا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور انہیں صبر، استقامت اور اخلاص کی تلقین فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے
مخالفین سے خطاب کرتے ہوئے انہیں یاد دلالا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ اگر میری بات پر یقین نہیں تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو مجھے پہچانتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں نصیحت کی کہ ظلم اور خون ریزی سے بچیں، مگر حالات نہ بدل سکے۔ ناظرین کرام، امام حسین رضی اللہ عنہ کے وفادار ساتھی ایک ایک کر کے موڈیفکرے اترتے رہے۔ ہر ایک کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا اور ہر ایک کے دل میں دین اسلام کی محبت۔ پھر حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے اجازت طلب کی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ اپنی بہادری، حسن اخلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کی وجہ سے معروف تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ میدان میں گئے اور بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ آخرکار وہ شدید زخمی ہوئے۔ روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو آواز دی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فوراً ان کے پاس پہنچے، انہیں اپنے سینے سے لگایا اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ یہ منظر اہل بیت رضی اللہ عنہم کے لیے انتہائی دردناک تھا، مگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض نہ کیا۔ اس کے بعد حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ جو کم عمر تھے، اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میدان میں جانے کی اجازت چاہی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں شفقت سے دیکھا، مگر جب حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے دین کی خاطر جان قربان کرنے کی خواہش ظاہر کی تو انہیں اجازت دی۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے بھی شجاعت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ ناظرین کرام، کربلا کا ہر لمحہ قربانی، وفاداری اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی ایک عظیم مثال تھا۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ حق کی خاطر ہر قربانی دی جا سکتی ہے، مگر حق کا دامن نہیں چھوڑا جاتا۔ کربلا کی ریت تپ رہی تھی، خیموں میں بچوں کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ ننھے ننھے بچے پانی پانی کی صدائیں دے رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ بے قرار ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنی بہادری، وفاداری اور غیرت کی وجہ سے اہل بیت میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں ہمیشہ اپنے مضبوط بازو کی طرح دیکھا۔ جب بچوں کی پیاس ناقابل برداشت ہو گئی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اگر اجازت ہو تو میں پانی لانے کی کوشش کروں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اجازت عطا فرمائی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ مشکیزہ لے کر دریائے فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بڑی ہمت اور شجاعت کے ساتھ راستہ بنایا اور فرات تک پہنچ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ پانی کے کنارے پہنچے تو شدید پیاس کے باوجود پہلے خیموں میں موجود بچوں اور اہل بیت کی پیاس یاد آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پانی اپنے لیے پینے کے بجائے مشکیزہ بھرنے کو ترجیح دی۔ واپسی کے راستے میں ان پر سخت حملے ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بہادری سے مقابلہ کیا، مگر آخرکار شدید زخمی ہوئے اور شہادت پا گئے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ عنہ کو بے حد صدمہ پہنچا۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ کے نہایت وفادار ساتھی اور بھائی تھے۔ خیموں میں غم کی فضا چھا گئی، لیکن اس کے باوجود اہل بیت نے اللہ تعالیٰ کی رضا پر صبر کیا اور کوئی ایسی بات نہ کہی جو صبر و رضا کے خلاف ہو۔ ناظرین کرام، کربلا کا ہر لمحہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان اپنی جان، مال اور عزیز ترین رشتوں کی قربانی بھی پیش کر سکتا ہے، لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑتا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیشتر ساتھی شہادت پا چکے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے، مگر آپ رضی اللہ عنہ کے عزم میں کوئی کمی نہ آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے اور صبر و استقامت کی مثال قائم کی۔ یہی وہ لمحہ تھا
جب تاریخ اپنے سب سے دردناک باب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کربلا کی ریت تپ رہی تھی، خیموں میں بچوں کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی، ننھے ننھے بچے پانی پانی کی صدائیں دے رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ بے قرار ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنی بہادری، وفاداری اور غیرت کی وجہ سے اہل بیت میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں ہمیشہ اپنے مضبوط بازو کی طرح دیکھا۔ جب بچوں کی پیاس ناقابل برداشت ہو گئی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اگر اجازت ہو تو میں پانی لانے کی کوشش کروں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اجازت عطا فرمائی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ مشکیزہ لے کر دریائے فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بڑی ہمت اور شجاعت کے ساتھ راستہ بنایا اور فرات تک پہنچ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ پانی کے کنارے پہنچے تو شدید پیاس کے باوجود پہلے خیموں میں موجود بچوں اور اہل بیت کی پیاس یاد آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پانی اپنے لیے پینے کے بجائے مشکیزہ بھرنے کو ترجیح دی۔ واپسی کے راستے میں ان پر سخت حملے ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بہادری سے مقابلہ کیا، مگر آخر کار شدید زخمی ہوئے اور شہادت پا گئے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ عنہ کو بے حد صدمہ پہنچا۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ کے نہایت وفادار ساتھی اور بھائی تھے۔ خیموں میں غم کی فضا چھا گئی، لیکن اس کے باوجود اہل بیت نے اللہ تعالیٰ کی رضا پر صبر کیا اور کوئی ایسی بات نہ کہی جو صبر و رضا کے خلاف ہو۔ ناظرین کرام، کربلا کا ہر لمحہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان اپنی جان، مال اور عزیز ترین رشتوں کی قربانی بھی پیش کر سکتا ہے، لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑتا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیشتر ساتھی شہادت پا چکے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے، مگر آپ رضی اللہ عنہ کے عزم میں کوئی کمی نہ آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے اور صبر و استقامت کی مثال قائم کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ اپنے سب سے دردناک باب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کربلا کی ریت تپ رہی تھی، خیموں میں بچوں کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی، ننھے ننھے بچے پانی پانی کی صدائیں دے رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ بے قرار ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنی بہادری، وفاداری اور غیرت کی وجہ سے اہل بیت میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں ہمیشہ اپنے مضبوط بازو کی طرح دیکھا۔ جب بچوں کی پیاس ناقابل برداشت ہو گئی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اگر اجازت ہو تو میں پانی لانے کی کوشش کروں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اجازت عطا فرمائی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ مشکیزہ لے کر دریائے فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بڑی ہمت اور شجاعت کے ساتھ راستہ بنایا اور فرات تک پہنچ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ پانی کے کنارے پہنچے تو شدید پیاس کے باوجود پہلے خیموں میں موجود بچوں اور اہل بیت کی پیاس یاد آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پانی اپنے لیے پینے کے بجائے مشکیزہ بھرنے کو ترجیح دی۔ واپسی کے راستے میں ان پر سخت حملے ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بہادری سے مقابلہ کیا، مگر آخر کار شدید زخمی ہوئے اور شہادت پا گئے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ عنہ کو بے حد صدمہ پہنچا۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ کے نہایت وفادار ساتھی اور بھائی تھے۔ خیموں میں غم کی فضا چھا گئی، لیکن اس کے باوجود اہل بیت نے اللہ تعالیٰ کی رضا پر صبر کیا اور کوئی ایسی بات نہ کہی جو صبر و رضا کے خلاف ہو۔ ناظرین کرام، کربلا کا ہر لمحہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان اپنی جان، مال اور عزیز ترین رشتوں کی قربانی بھی پیش کر سکتا ہے، لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑتا۔
اب امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیشتر ساتھی شہادت پا چکے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے، مگر آپ رضی اللہ عنہ کے عزم میں کوئی کمی نہ آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے اور صبر و استقامت کی مثال قائم کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ اپنے سب سے دردناک باب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم قربانی اور اس سے ملنے والے سبق زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ کربلا کے نام سے جانتی ہے۔